السلام علیکم سامعین، ویلکم ٹو مائی چینل وائس آف مونا۔ ہماری آج کی کہانی کا نام ہے بے رحم۔ جمال ایک خوبصورت اور خوبصورت نوجوان تھا۔ شہر میں اکیلا ایک کمرے کے مکان میں رہتا تھا۔ اس کی فیملی گاؤں میں رہتی تھی۔ وہ اپنی تعلیم اور نوکری کی وجہ سے اکیلا رہتا تھا۔ اس کے گھر کے سامنے میجر صاحب کا گھر تھا جو ریٹائرڈ تھے۔ انہیں جمال بہت پسند تھا۔ میجر صاحب کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ بیٹے ملک سے باہر تھے۔ بیٹی سرکاری اسکول میں ٹیچر تھیں۔ ان کے 2 بچے تھے، 1 بیٹی اور 1 بیٹا۔ وہ طلاق یافتہ تھیں۔ میجر صاحب اکثر اوقات دروازے پر بیٹھے ہوتے۔ جمال گزرتا، بڑے ادب سے دعا سلام لیتا۔ ساری گلی جمال کی تعریف کرتی۔ جمال کا مالک مکان بھی جمال سے خوش تھا۔ کرایہ بھی ٹائم پر دیتا اور کردار کا بھی اچھا تھا۔ ایک دن ایک نئے کرایہ دار گلی میں آ گئے۔ وہ بھی جمال کے مالک مکان کے ہی کرایہ دار بن گئے۔ ان کی 1 بیٹی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں وہ لوگ محلے میں گھل مل گئے۔ وہ لڑکی کبھی کسی کے گھر گھسی ہوتی اور کبھی کسی کے۔ وہ میجر صاحب کے گھر بھی آنے لگی۔ ان کی بیٹی نے کہا، ابو یہ لڑکی منہ اٹھا کے ہر کسی کے گھر چلی جاتی ہے، اس کے ماں باپ اسے منع نہیں کرتے۔ میجر صاحب نے ایک دن اس کے باپ کو بلا کر کہا، بھائی بیٹی کو فضول پھرنے سے منع کرو۔ اس نے کہا، اچھا میں دیکھتا ہوں، لیکن شاید اس نے سنی انسنی کر دی۔ ایک دن میجر صاحب کرسی نکال کر باہر دھوپ سیکنے کے لیے بیٹھے تو انہوں نے جمال کے کمرے سے اس لڑکی کو نکلتے ہوئے دیکھا۔ وہ رو رہی تھی۔ پھر فوراً ہی جمال گھر سے نکلا، تالا لگایا۔ میجر صاحب کو دیکھا تو دعا سلام لی۔ میجر صاحب نے محسوس کیا کہ وہ غصے میں ہے۔ وہ چلا گیا۔ میجر صاحب پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ شام کو انہوں نے جمال کا تالا کھلا دیکھا تو جمال کی طرف چل پڑے۔ جمال انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا، فوراً چائے بنانے لگا۔ میجر صاحب نے پوچھا، جمال کیا بات ہے، صبح کیا ہوا تھا بیٹا؟ جمال نے کہا، سر میں بہت پریشان ہوں، آپ کو پتہ ہے پردیس میں ہوں، پڑھائی کے ساتھ نوکری کرتا ہوں، مجھ پر میری فیملی کی ذمہ داری ہے۔ یہ لڑکی مجھے بہت تنگ کر رہی ہے، جب دل کرتا ہے زبردستی آ جاتی ہے۔ صبح کہہ رہی تھی کہ مجھ سے شادی کر لو ورنہ میں خودکشی کر لوں گی۔ مجھے کام کی جلدی تھی اس لیے چلا گیا۔ میجر صاحب سن کر پریشان ہو گئے۔ انہوں نے سوچا محلے کے 3-4 لوگوں کو جمع کر کے مالک مکان کو کہہ کر ان سے مکان خالی کروایا جائے، کیونکہ لڑکی کے باپ کو پہلے ہی سمجھا چکے تھے، لیکن اس سے سمجھ نہیں آئی تھی۔ انہوں نے سب کو اپنے گھر اکٹھا کیا۔ میجر صاحب کے کہنے پر سب آ گئے۔ لڑکی کے باپ کو بھی بلایا گیا۔ ابھی بات شروع ہی ہوئی تھی کہ اس آدمی نے جمال پر حملہ کر دیا۔ پیٹ در پہ چھری سے اس کے پیٹ پر ضربیں لگانے لگا۔ سب ڈر گئے۔ اس کو پکڑ لیا۔ جمال تڑپنے لگا۔ سب کے ہوش اڑ گئے۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ میجر صاحب کی بیٹی نے اپنا دوپٹہ اتار کر جمال کے پیٹ پر کپڑا رکھ کر اچھی طرح سے باندھ دیا۔ اسے فوراً ہسپتال لے جایا گیا۔ پولیس آ گئی، وہ آدمی پکڑا گیا۔ جمال کی حالت بہت خراب تھی، لیکن میجر صاحب اور ان کی فیملی کی دعاؤں اور مدد سے جمال ٹھیک ہونے لگا۔ میجر صاحب خوش تھے کہ جمال زندہ بچ گیا۔ وہ لوگ غلط کماش کے تھے، اس بیٹی کے ذریعے لوگوں کو پھنسا کر پیسہ اینٹتے تھے۔ انتہائی بے رحم لوگ تھے۔ جمال کی فیملی بھی آ چکی تھی۔ وہ میجر صاحب کی فیملی کا شکریہ ادا کرنے ان کے گھر آئے۔ اس آدمی نے یہ بھی نہ سوچا کہ یہ کسی کا بیٹا ہے۔ اللہ ہم سب پر رحم کرے اور بے رحم انسانوں سے بچا کر رکھے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔ جیتے رہیے، خوش رہیے۔